دوستوں آج ماہ محرم الحرام کی 19 تاریخ تیسرے اتوار کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کے تیسرے اتوار کو صرف 3 بار یا قہر یا جبارو کا وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین سے وہ جتنا رزق مانگے اس کے نصیب و تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب پر غالب آنے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور ترین سمجھے، تب یا قہرو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظالم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخرکار اللہ ہی قہار ہے، وہی سب پر غالب آنے والا ہے۔ اللہ والوں، یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو میری آنکھوں کے چھپے ہوئے آنسو بھی جانتا ہے، جو میرا ٹوٹا ہوا دل سنبھال لیتا ہے، جو میرے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، جو میرا سہارا ہے۔ جب دنیا مجھے اکیلا چھوڑ دیتی ہے، تب یا قہرو یا جبارو بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر تو گر بھی گیا، تجھے نقصان بھی ہو گیا، تب بھی اللہ پاک تجھے اٹھا لے گا، تجھے سنبھال لے گا، تیرے لیے آسانی کر دے گا۔ اللہ والوں، یہ ماہ محرم کی 19 تاریخ تیسرے اتوار کا دن بہت ہی خاص دن ہے، تو لہٰذا آپ لوگوں نے لازمی ماہ محرم الحرام کی 19 تاریخ اور تیسرے اتوار کے دن یہ تسبیح یا قہرو یا جبارو کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی رزق، مال و دولت، کامیابیاں، پسند کی شادی، گھر، گاڑی، بنگلہ، جس چیز کی آپ لوگ خواہش کریں گے آپ کو وہی ملے گی۔ یعنی آج اللہ پاک سے مانگنے کا دن ہے، آج اپنی بند قسمت کے تالوں کو کھلوانے کا دن ہے، آج اپنی قسمت کو آزمانے کا دن ہے۔ بس یا قہرو یا جبارو کو آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں۔ جب کوئی بندہ اندھیروں میں اکیلا بیٹھ کر دل ہی دل میں یا قہرو یا جبارو سے اللہ پاک کو ماہ محرم کی 19 تاریخ کو پکارتا ہوگا تو سوچیں کیسا لگتا ہوگا۔ ایک طرف دل کو یہ سکون ملتا ہے کہ میرا رب سب دشمنوں پر غالب ہے، اور دوسری طرف یہ تسلی بھی ملتی ہے کہ میرا رب میرے زخموں کو بھر دے گا۔ یہ دونوں نام گویا 2 پنکھوں کی طرح ہیں، جس طرح سے ایک پنکھ جو پرندوں کے ہوتے ہیں 2 پنکھ، اس کی طرح عمل ہوتا ہے۔ ایک پنکھ خوف دیتا ہے اور دوسرا پنکھ اللہ رب العالمین محبت دیتا ہے، یعنی کمزوروں کو سہارا دینے والا اور ناحق دبائے گئے کو انصاف دلانے والا۔ تو اللہ والوں، آپ کی پریشانیاں، آپ کی مصیبتیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، آپ کے رب سے بڑی تھوڑی ہو سکتی ہیں۔ تو بس آج اس تسبیح، اس عمل کو پڑھیں، انشاءاللہ یا قہرو یا جبارو کی تجلی آپ کی تمام تر پریشانیاں، مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گی۔ تو اللہ والوں، آج یہ عمل آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، کسی صورت بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑیے گا۔ اگر آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کے مقدر میں آ جائے گا، لیکن اگر چند منٹ نکال کر آج آپ لوگوں نے یہ تسبیح، یہ عمل پڑھ لی تو پورے سال کی رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں آپ کو مل جائیں گی۔ کیونکہ جب بھی، اور اللہ والوں، یہ عمل ماہ محرم کی 19 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں، 20 کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل یا قہرو یا جبارو کو 2 دن ہیں آپ کے پاس، چاہے تو آپ لوگ اتوار کے دن پڑھ لیں، چاہے تو پیر کے دن پڑھ لیں، پڑھیے گا ضرور، چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ جب بھی ماہ محرم الحرام کے مہینے میں 19 اور 20 تاریخ کا دن آتا ہے تو ان دنوں کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسی خاص تسبیح کا خاص راز لے کر آیا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی تنگ دستی، آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ بس ماہ محرم الحرام کی 19 اور 20 تاریخ کو تیسرے اتوار اور پیر کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ پاک کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اس کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح کا وہ خاص راز آپ کو دینے جا رہا ہوں جس کو پڑھ کر آپ لوگ اللہ پاک کو راضی کر لیں گے۔ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، یہ رب سے اپنی تمام حاجت مرادوں کو پورا کروانے والا عمل ہے۔
دوستوں بس آج اس تسبیح کے خاص راز کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی تنگ دستی، آپ کی پریشانی، آپ کی مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ اس پوری کائنات کا سب سے بڑا خاص اور نایاب عمل ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں، تو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونے کے لیے آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میری بہنیں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتے آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، یعنی معقول رشتے نہیں آ رہے، تو میری ماں، میری بہنوں، آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب بن جائیں گے، خاص رشتے آپ لوگوں کو میں نصیب ہوں گے۔ بس ماہ محرم کی آپ لوگوں نے 19 اور 20 تاریخ، تیسرے اتوار اور پیر کے دن یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا، اس کے بعد پھر معجزہ دیکھیے گا اللہ پاک کس طریقے سے آپ پر مہربانیاں ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ دوستوں یہ بہت ہی خاص تسبیح ہے اور محرم الحرام کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اللہ والو، بہت تیزی کے ساتھ محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ پاک کو راضی کر لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی تمام حاجتوں کو پورا کروا لو، ابھی بھی وقت ہے، اپنی پریشانیوں سے دستبردار اگر ہونا چاہتے ہو تو پھر آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ لوگ چاہیں تو اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی ان مقدس گھڑیوں میں اس تسبیح، اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے جو میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، بتانے جا رہا ہوں۔ 48 گھنٹوں کا وقت ہے، حتیٰ کہ محرم کی 20 تاریخ کے رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائیں، تب بھی اس تسبیح کو پڑھیے گا، چھوڑیے گا نہیں۔ 19 اور 20 تاریخ کا سب سے خاص اور نایاب عمل ہے۔ اب اللہ والو آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 19 اور 20 تاریخ کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں، کامنٹ میں
حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والو اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب قبلہ رخ ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ لوگ بیٹھ جائیں، اور سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک روزانہ 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ 70 بار استغفار کر لیں، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے صرف 70 بار استغفر اللہ کہیں۔ اس کے بعد آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والو، ہر بندے کی پریشانی، ہر بندے کی مصیبت الگ الگ ہے۔ لیکن آج ماہ محرم کی 19 اور 20 تاریخ کو جو بندہ بھی اس تسبیح عمل، اس وظیفے کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتا ہے، وہ جس مقصد کو لے کر بیٹھتا ہے اس کے تمام مقصدوں میں کامیابیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ تیسرے اتوار اور پیر کا دن ہے، نہایت برکت اور فضیلت والا دن ہے۔ دوستوں، لازمی اس عمل کو آج آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، پسند کی گاڑی، پسند کا بنگلہ، گھر جو خریدنا ہے، اللہ والوں، آج ماہ محرم کی 19 اور 20 تاریخ آپ لوگوں نے تیسرے اتوار اور پیر کے دن بس اس تسبیح عمل کو پڑھنا ہے۔ بیمار ہیں تو شفا کے لیے پڑھ لیں، ایک گلاس پانی کا رکھ لیں، اس پر اس تسبیح کو پڑھیں۔ رزق کے لیے پریشان ہے تو ایک مٹھی چاول کے دانوں کو رکھ لیں، پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھیں۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، آپ لوگوں نے دو بہت ہی خاص جلالی اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ ایک نام ہے یا قہرو، دوسرا نام ہے یا جبارو۔ یا قہرو، یا جبارو، یہ دونوں جلالی اسم اعظم ہیں، اور یہ وہ خاص اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ناگہانی آفات اور بلیات سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اگر آپ لوگ کسی غلط کیس میں پھنس گئے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کیس سے بھی آپ کو باعزت بری کر دے گا۔ اس کے علاوہ طاقتور دشمنوں کو بھی زیر کرنے والا یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ لیکن اس کی پڑھنے کی آج جو طریقہ کار میں آپ کو بتاؤں گا، یقین کریں وہ آپ کے نصیب اور تقدیر دونوں کو بدل دے گی، اور آپ کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر آج آپ لوگوں نے یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہرو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا قہرو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہرو یا جبارو، ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہرو یا جبارو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار، 3 ٹائمز، صرف 3 بار آپ لوگوں نے یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ جلالی اسم اعظم ہے، اور جو ترتیب بتائی جائے اسی ترتیب کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار یا قہرو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ اور اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب دیکھیں، یہ دوسرے نمبر پہ جو عمل پڑھنا ہے یہ لوحے قرآنی ہے۔ آپ لوگوں نے آیت ہے اس کو پڑھنی ہے، پوری سورت نہیں، صرف آیت ہے۔ یاسین، یہ بھی ایک آیت ہے۔ الف لام میم، یہ بھی ایک آیت ہے۔ ان 2 آیتوں کو ملا کر پڑھا جائے گا، اور یہ لوحے قرآنی ہے۔
آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر لوہے قرآنی لکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی لازمی دیکھی ہوگی، کیونکہ اللہ والوں یہ لوہے قرآنی یہ یقین کریں اللہ رب العالمین کے راز ہیں، اس کے معنی رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے کہ اس کے اندر بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہے۔ اور اللہ والوں آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں، یقین کریں بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کس طریقے سے پڑھنا ہے دیکھیں، الف لام میم یہ بھی رب کا راز ہے، اس کے معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، صرف یقین کریں کچھ راز نبی پاک نے بتائے وہی لوگوں کو پتا ہے، لیکن زیادہ تر ہر بندہ جانتا ہے کہ لوہے قرآن رب کا راز ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں، یعنی کامیابی کی چابیاں، قسمت کھولنے والی چابیاں، اور آج وہی چابیاں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں عمل جو ہے یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، کیونکہ یاسین بھی ایک آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو مزے کیجئے گا۔ یاسین الف لام میم، دیکھیں سمجھے مد بھی لگا ہوا ہے تو یاسین الف لام میم اس طریقے سے ہی پڑھا جائے گا، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک بار ہوگا، اسی طریقے سے پھر دوبارہ یاسین پھر الف لام میم اس طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے دونوں کو ملا کر تو یہ 2 بار ہو جائے گا۔ یاسین الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یاسین اور الف لام میم کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار آپ لوگوں نے لوہے قرآنی کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ دونوں لوہے قرآنی کے ہی جو ہے وہ آیتیں ہیں، اور ان کے معنی کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں کہ ان میں کتنے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں۔ یعنی آج آپ کی ناممکن حاجتیں بھی ہوں گی نا، آپ لوگ ناممکن حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے تو وہ بھی قبول و منظور ہو جائیں گی۔ صرف 3 بار آپ لوگوں نے یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے، جو ترتیب بتاؤ، جو طریقہ کار بتاؤ، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے یاسین اور الف لام میم کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، 3 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ پانی کا گلاس اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ اگر پانی کے اوپر یہ وظیفہ پڑھیں گے نا، دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو بہت زیادہ فائدے آپ لوگوں کو نصیب ہوں گے، بہت سارے فائدے۔ یعنی فائدوں کو میں اگر گنوانا شروع کروں تو شاید ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ والوں فائدے بے شمار کے ہیں۔ آپ پر نظر بد، جادو، جنات کے معاملات، جسم میں اگر کوئی انفیکشن ہو رہا ہے، معدے میں انفیکشن ہے وہ بھی جل جائے گا، پیٹ میں درد ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر دل کی بیماریاں وہ بھی ختم ہوگی۔ دیکھیں یہ قرآنی الفاظ ہیں، یہ قرآنی وظیفے ہیں، یہ رب کے راز ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کے رازوں کو پڑھتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی رحمتوں کو تمام فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ نبوی اعمال بھی ہیں۔ آپ نے پہلے بھی بہت بار یہ نبوی نسخہ پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ عرش اعظم پہ لکھے ہوئے کلمات ہیں، اور یہ دعا کوئی عام دعا نہیں، یہ دعا نبی پاک کے جد امجد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کلمات ہیں، جو کہ قرآن میں بھی نقل ہوئے ہیں، فرشتے جو تلاوت کرتے تھے آپ کی آزمائش کے لیے۔ تو بہت بڑا واقعہ ہے، میں اس کے چکر میں نہیں پڑتا، لیکن فضیلت بتا رہا ہوں کہ یہ دعا کتنی خاص ہے، جو عرش اعظم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ بس اس دعا کو ڈائریکٹ مجھ تک آنے دو، یعنی کوئی رابطہ درمیان میں نہیں ہوتا، ڈائریکٹ آپ کی دعا عرش معلی پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ میں اپنا رابطہ اللہ پاک سے مضبوط کر لوں، تو پھر وہ آج ان نام نامی اس میں گرامی کو پڑھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ خاص دعا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ 3 نمبر پہ پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ بہت ہی اچھی دعا ہے، وہ بہت چھوٹی بھی دعا ہے، بڑی دعا نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بآسانی پڑھ لیں گے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے بس اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف ایک تسبیح 100 بار پڑھنا ہے۔
اللہ والوں کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنا لمبا وقت نہیں لگنے والا، 100 بار پڑھنا ہے، لیکن آپ کی 100 پریشانیاں حل ہو جائیں گی، 100 مسئلے مسائلوں کا حل ہو جائے گا۔ یہ اتنے مجرب کلمات ہیں، یہ اتنے خاص کلمات ہیں کہ جب بھی ان سے مدد مانگی جاتی ہے تو اللہ والوں مدد لازمی اللہ پاک بھیجتے ہیں، فرشتے لازمی زمین پر اتر آتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ آج کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، یہ رب کو راضی کرنے والے دنیا کے سب سے بہترین کلمات ہیں جو کہ قرآن کریم کے آغاز کے ہیں۔ اللہ والوں، قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ آغاز الحمدللہ سے ہی ہوتا ہے، اور آج کا جو عمل ہے ہمارا وہ الحمدللہ کا ہی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یہ ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ لوگوں نے الحمدللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، کیونکہ رب کی نظر کرم اور نظر رحمت ہم لوگوں کو ملتی ہے، اور جب اللہ پاک کی نظر کرم کسی بندے پر ہو جائے تو پھر اس کی پوری زندگی ہی سنور جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے آخر میں الحمدللہ پڑھنا ہے، 33 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل اور یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اگر تو کوئی پانی کا گلاس آپ نے رکھا ہے اس پہ پھر پھونک مارے اور اس پانی کو پی لیں، پھر دعا مانگیے گا، یا پھر کوئی چاول یا چینی یعنی کہ صدقہ کرنے کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ دم کر دیں، پھونک مار دیں، پھر دعا مانگیے گا۔ اور پھر بتاتا ہوں کہ اس صدقے والی چیز کا کرنا کیا ہے۔ اب اللہ والوں دعا مانگے، دل کھول کے مانگے، جو مانگنا ہے رب سے مانگے، بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، با ادب بانصیب، بے ادب بدنصیب۔ اگر ادب کے دائرے میں رہ کے اللہ پاک سے مانگیں گے تو آپ کو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر بے ادبی کے آپ لوگ جو ہے وہ ارادے سے مانگیں گے، دیکھیں بے ادبی کرنے کا مقصد کسی کا نہیں ہوتا، لیکن اگر جلد بازی کے ساتھ دعا مانگیں گے، آپ کی توجہ ہی دعا کی طرف نہیں ہوگی، جو آپ کو الفاظ رٹے ہوئے ہیں بس وہ رٹے ہوئے الفاظ جب آپ بولتے رہو گے تو اللہ والوں رب دے گا نہیں، الٹا اور ناراض ہو جائے گا۔ جو پریشانیاں بھی بھگت رہے ہو نا اس سے بھی زیادہ پریشانیاں بھگتو گے اگر ادب کے ساتھ اللہ پاک سے نہیں مانگو گے۔ تو اللہ والوں ادب بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی چیز صدقے کے لیے رکھی ہے چاول یا چینی کی تو اس کو اٹھا کر چھت پر ڈال دیں تاکہ جو چرند پرند کھا لیں، کیڑے مکوڑے کھا لیں، یا پھر پیٹ کی جڑ میں ڈال دیں، وہاں سے بھی چوٹیاں وغیرہ کھا لیتی ہیں، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، اللہ پاک ہمیں حقوق العباد پورا کرنے والا بنا دے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور بالخصوص جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کر دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔